اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، ہم آپ کو اسلامک حدیث کا بیان سنانے جا رہے، 10 بیویوں کی کہانی سنانے جا رہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک پورا دیکھیں۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت بڑا رئیس اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس اور غریب تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کی وجہ سے عزیز پریشان ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہاں پر ہم کب تک بھوک اور محتاجی کا مصیبت سہے؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن کٹ جائے۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ودا ہو کر شہر میں تلاش روزگار کے لیے چلا گیا، اور اس کی بیوی حد سے زیادہ پریشان تھی۔ دل میں کہتی، اے پالنے والے رب، تو ہی روزی دینے والا ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، مجھ کو کھانا کون دے گا؟ یہ مومنہ جب بہت مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کپڑے کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی مجھ کو اکیلا چھوڑ کر نوکری کے لیے پردیس چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ میری چھوٹی بھابھی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو کچھ اپنے کھانے سے باقی رہے دیا کرو۔ غرض کی یہ مومنہ مصیبت کی ماری اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ وقت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی بربادی اور بے عزتی پر خون کے آنسو روتی، اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر دعا مانگ کر گزاری تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کو رو رو کر دعائیں کرتی تھی۔ ایک رات اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر بے چین نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح اور سلامت اس سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ مصیبت کو دور کرنے کے لیے 10 بیویوں کی کہانی سننا بہت مفید اور آزمایا ہوا ہے۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے مریم، تجھ کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا، اور سارے جہاں کی عورتوں میں چن لیا ہے۔ اس لیے آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، جن کا درجہ ان سب بیویوں سے افضل ہے۔ دوسری حضرت ہاجرہ، تیسری فرعون کی بیوی آسیہ، یہ بنی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھی۔ ان کے باپ کا نام مراحم تھا اور سارا گھرانہ بنی ابراہیم علیہ السلام پر تھا۔ بچپن سے ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے
بدجات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور گھمنڈ سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن آسیہ بیوی سے کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے میری عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ تو انسان ہو کر خدا منوانے لگا۔ اس پر فرعون نے کہا کیا تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا کہ آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا فرعون نے کہا کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا کہ مجھے تیرے خوف سے زیادہ خدا کا خوف ہے۔ یہ بھی پڑھے حضرت نوح علیہ السلام میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر کمبخت آگ ببولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چیت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں چلے ٹھکوا دیے۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو بہتر سمجھا۔ سبحان اللہ، آسیہ کی شان کا کیا کہنا۔ چوتھی بی بی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے، بچے سمیت اکیلی اللہ کے بھروسے، یہ سوچ کر خوش رہی کہ اسی میں اللہ کی مرضی ہے۔ خدا کے سوا کوئی نہ تھا، پانی تک نہ تھا۔ بچے کو خدا پر چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 بار پہاڑی پر چڑھی اور اتری، اور بچہ روتا رہا۔ جب بچے کا خیال آتا اتر آتی، جب پیاس کا خیال آتا تو پانی کی تلاش میں چڑھ جاتی تھی۔ آخر خدا نے خود انتظام کیا، بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ جم جاری کر دیا، جس سے ساری دنیا کی پیاس بجھی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو شیطان انسانی صورت میں حاجرہ کے پاس آ کر کہنے لگا، اے بیوی ابراہیم علیہ السلام بچے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، ہو سکتا ہے وہ شیطان ہو، ابراہیم بے قصور اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتے۔ ایسی پاک بیویاں تھی جن کی تعریف خدا نے اور خدا کے رسول نے کی ہے۔ ایک شخص میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس بولنے اور سننے میں کچھ غلطی ہوئی تو ہمیں معاف کیجیے، اور 10 بیویوں کی کہانی کا ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے بیل آئیکن بھی دبائے اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھے۔